گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں طاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی SCO کے سمٹ کے حوالے سے، علاوہ ازیں ہم فرانس اور فلسطین کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ مختصر سا تبصرہ ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی کریں گے۔ طاہر گورا صاحب خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ اب بات چیت کا آغاز کرتے ہیں SCO کے سمٹ کے حوالے سے۔ آپ اس سمٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، خصوصاً بھارتی وزیر اعظم مودی اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریروں کے تناظر میں؟ اس پہ تبصرہ کیجیے۔ جی دیکھیے، SCO کا جو سمٹ اس بار بھارت کی پریزیڈنسی میں ہوا اور اس کے کئی ایونٹس ہوئے پورا سال۔ اب یہ جو ہے سمٹ قزاقستان کے حوالے کر دیا گیا ہے فور 2024 کا جو فائنل ایونٹ ہے وہ 4 جولائی کو ہوا، اور اس میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے اوپننگ ریمارکس دیے، اور اس میں صدر پوتن، صدر شی، سینٹرل ایشیا کے ممالک جو اس کے ممبرز ہیں ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ریمارکس دیے، اور اس سمٹ میں 4 لیڈروں کے ریمارکس پر پوری دنیا کی نظر تھی۔ آف کورس بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی، روس کے صدر ولادیمیر پوتن، چین کے صدر زی، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف۔ تو یہ ریمارکس کافی انٹرسٹنگ رہے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں جو اس کا پورا ایک تھیم ہے، چونکہ بھارت کے پاس پریزیڈنسی تھی تو یہ تھیم ان کے پاس تھا، اور سیکیور اس کا ٹائٹل تھا تھیم کا۔ سیکیور سے بنتا ہے S سے سیکیورٹی، E سے اکانومی، C سے کنیکٹیوٹی، U سے یونٹی، R سے رسپیکٹ، اور E سے انوائرمنٹ۔ تو یہ تھے مدعے اس سمٹ کے۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے ہوسٹ ہونے کے ناطے ان سب چیزوں پر روشنی ڈالی اور ان سب پر بات کی۔ انہوں نے ایک ہی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کے نقطہ نظر سے تھوڑی سی چپتی ہوئی بات کی یا کنٹروورشل بات کی، وہ انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیررزم اس پلیٹ فارم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو ممبر کنٹریز ہیں ان کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے، کراس بارڈر ٹیررزم بھی اور ٹیررزم اٹسیلف بھی۔ اور ان کی یہ ایک طرح سے چوٹ تھی انڈائریکٹلی نام لیے بغیر پاکستان پر۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپنی جو تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اپنی تقریر میں، انہوں نے ذکر کیا بھارت کا نام لیے بغیر، اشارے دیے بھارت کو کہ جو مسلم کے ساتھ، یا انہوں نے کہا مائنورٹیز کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، یا انہوں نے ذکر کیا کہ جو ریلیجیس کارڈ کھیلا جاتا ہے، ظاہر ہے یہ اشارہ بھی ان کا پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف تھا، یعنی وہ کہنا چاہتے تھے انڈائریکٹلی کہ ہندوتوا کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلیجیس مائنورٹیز کی ڈسکرمنیشن کی بات کی، اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ٹیررزم کو ایک ٹول کے طور پر کچھ ملک پیش کرتے ہیں، یہ بھی اشارہ بھارت کی طرف تھا، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو مجھے یہ تقریر خاص طور پر شہباز شریف کے سنتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی کہ جب وہ ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو دنیا تو شاید یہ سمجھے کہ یہ وہ خود اپنے ہی دیش کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 1000 سے زیادہ ہندو بچیوں کو ہر سال، کم از کم 1000 بچیوں کو ہر سال فورسفلی کنورٹ کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں اور ان کی جبری شادیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو سب سے زیادہ چوٹ خود پاکستان پہ ہے، اور اس کی انٹرنیشنلی ایویڈنسز موجود ہیں۔
پھر جب انہوں نے بات کی ٹیررزم کی تو انہوں نے یہ بھی کہا جو پاکستان کا ایک روٹین کا مانترا ہے کہ پاکستان خود ٹیررزم سے گزرا ہے، ان کے اپنے 70-80 ہزار لوگ مارے گئے. تو ظاہر ہے پاکستان جو ٹیررزم سے گزرا ہے تو وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے گزرا ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹیررزم کا بزنس کیا تھا. 9/11 کے بعد پریسائزلی انہوں نے یہ طے کیا کہ امریکہ سے بلینز اینڈ بلینز ڈالر لیں گے اور جو امریکہ چاہے گا وہ اس علاقے میں ہونے دیں گے. تو یہ تو انہوں نے خود ہی ہونے دیا. تو یہ جو ہے گلا شکوہ وہ کسی اور سے نہیں کر سکتے شہباز شریف یا پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم. یہ تو ان کا گلا شکوہ اپنے ہی لوگوں سے بنتا ہے. پھر انہوں نے جو اشارہ کیا کہ جی کچھ لوگ سیاست میں ریلیجس کارڈز کو کھیلتے ہیں، تو میں اس میں ہنس پڑا سنتے ہوئے تقریر کہ وہ جو ریلیجس کارڈ ہے وہ تو پاکستان میں 75 سال سے کھیلا جا رہا ہے. وہ تو اسلام نام ہی پاکستان نام ہی اسلام کے نام پر بنا ہے. تو وہ اب اس کا تو جو ریلیجس کارڈ ہے وہ اس کی انسیپشن کے ساتھ ہے. تو اب اگر وہ یہ چوٹ بھارت پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اب پرائم منسٹر نریندر مودی جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ اپنی ہندو آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں یا اکارڈنگ ٹو پاکستان وہ ہندو کارڈ کو کھیلتے ہیں، تو پاکستان کا تو یہ گلا شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں. پاکستان تو شروع دن سے ہی مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے. اگر بھارت نے مذہبی کارڈ کوئی کھیلنا شروع کر دیا ہے اپنی پالیٹکس میں، ویسے تو ہمیشہ ہی ہر ملک کی پالیٹکس میں مذہبی کارڈ رہتا ہے چاہے امریکہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر پاکستان بھارت کے بارے میں یہ سمجھتا اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو پاکستان تو یہ کام 75 سال سے کر رہا ہے. تو بہرحال ان دونوں لیڈروں کی پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو تقریر تھی وہ بالکل جنرلائز تھی. اس میں یہ چوٹ پاکستان کی طرف ضرور تھی، مگر یہ ایسی چوٹ ہے جو ابھی امریکہ نے خود اس کا اعتراف کیا. امریکہ اور بھارت نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جب پرائم منسٹر مودی امریکہ کے دورے میں پچھلے ہفتہ تھے تو وہاں پر تو دونوں ملکوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں خود کہا دنیا کا سب سے بڑا دیش جو پاکستان کے ساتھ وار اینڈ ٹیرر کا پارٹنر بھی رہ چکا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو بات کی اس کے تو ایویڈنسز موجود ہیں، مگر پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو بات کی وہ ان کا ایک خالی خولی نیریٹو ہے، ان کا ایک ریٹرک ہے جو بہرحال پاکستان میں 70-75 سال سے چل رہا ہے. تو آگے کب تک چلے گا مجھے نہیں اندازہ، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیے آپ آتے ہیں اس سمٹ میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور چینی صدر شی کی تقریروں کے حوالے سے آپ کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے ان دونوں کی تقریروں پر بھی دنیا کی نظر تھی، کیونکہ صدر پوتن اس وقت یوکرین پر امپوز کی ہوئی جنگ کے بعد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں. اور ابھی پھر گزشتہ مہینے ہی یعنی میں کہوں گا ایکچولی 8-10 روز پہلے ہی ایک فوجی بغاوت بھی روس میں ہوئی ویگنر گروپ کی طرف سے. اب وہ جو فوجی بغاوت تھی اس کی کیا داستان ہے وہ ہم نے کچھ بیان کی تھی پچھلے شو میں، اور اس کے کئی اور پہلو بھی ہیں. وہ کیا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہے یا واٹ ایور، لیکن اس کے باوجود صدر پیوتن اس وقت دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہیں، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کی نگاہوں کا مرکز ہیں. تو انہوں نے اپنی تقریر میں 2 اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سینکشنز ہیں جو لگائی جا رہی ہیں روس پہ یہ بلا جواز ہیں، یہ انٹرنیشنل جو رائٹس ہیں ان کے خلاف ہے، یہ ان کا کہنا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو روس پہ جتنی سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، جتنا دباؤ ہے، اس کے باوجود روس ایک اور بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے. تو یہ ان کی باتیں تھیں. انہوں نے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا مغرب پر تنقید کرنا تھی جو انہوں نے کی، لیکن ان کی اس فورم پہ جو موجودگی ہے وہ چپ رہی ہے، مغربی دنیا کو نیچرلی چپ رہی ہے. وہ صدر ولادیمیر پوتن کو بالکل آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سمٹ جو ایس سی او سمٹ ہے جو دنیا کے قریب آدھے یعنی آلموسٹ 40-45% لوگوں اس پلانٹ کے لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو پلیٹ فارم ہے، تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں 2 بڑے ملکوں کے ساتھ، انڈیا اور چین کے ساتھ. تو وہ آئسولیٹ نہیں ہو رہے جس طرح مغرب ان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے. چاہے وہ عرب لیگ کی بات ہو، عربوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہو تب بھی وہ ولادیمیر پوتن پیش ہوتے ہیں، ایران کے ساتھ بات ہو تو بھی پیش ہوتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن ہے
مغرب کی کہ بھئی یہ شخص آئسولیٹ نہیں ہو پا رہا. دوسری طرف جہاں تک صدر جی کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی امریکہ اور مغربی لوگوں پہ تنقید کی. انہوں نے روس کی حمایت کی کوئی بات تو نہیں کی، مگر انہوں نے بھی ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان ملکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جن کو تنقید کا نشانہ ولادیمیر پوتن بنا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو انٹرفیرنس ہے دنیا کے ممالک کی چین کے اندر یا کہیں بھی، یہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال چین بھی ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور اسی لیے اس وقت مغربی دنیا بھی چین کے خلاف کھڑی ہے. مگر چین اپنے ریجن میں میس کرتا رہتا ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے. انڈیا کے ساتھ بھی میس کرتا رہتا ہے. تو یہ کافی گمبھیر صورتحال ہے اس اعتبار سے. اس بار اس سمٹ کی کیا اہمیت تھی، اور یہ کہ اس سمٹ کے بڑے ملکوں یعنی چین اور انڈیا کے بیچ واضح اختلافات ہیں، اس کے باوجود اس پلیٹ فارم کی کتنی اہمیت ہے، اور مغربی دنیا روس یوکرین جنگ کے تناظر کے اندر اس پلیٹ فارم کو کیسے دیکھتی ہے؟ اس پر تبصرہ کیجیے پلیز. دیکھیے یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو ایس سی او کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کی اہمیت بہرحال ہے. بلا شبہ انڈیا اور چین کے بیچ بہت سارے اختلافات ہیں، اور ریسنٹلی جس طرح انڈیا امریکہ اور ویسٹرن دنیا کے قریب جا رہا ہے، روس سے تھوڑا دور ہو رہا ہے، زیادہ دور نہیں ہو رہا، روس سے تھوڑا دور ہو رہا ہے. چین کے ساتھ واضح اختلافات ہیں، اور چین کے ساتھ ٹریڈ بھی ہے، تعلق بھی ہے ٹریڈ کا، اور جیو پالیٹکس کے جیوگرافی کے اختلافات بھی ہیں، تنازعات بھی ہیں. تو ان دونوں ایک طرح سے رائیول کنٹریز یعنی چین اور انڈیا کے ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر موجود ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم کی خاصی اہمیت ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم دنیا کے 40 to 45% لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہے. پھر یہ پلیٹ فارم دنیا کی دو بڑی اکانومیز کا یہ گٹھ جوڑا یعنی انڈیا اور چائنا، اور یہ پلیٹ فارم دنیا کی ایک اور تیسری اہم اکانومی جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ گیس اور تیل کے ریزروائر کی حیثیت سے وہ رشیا ہے، اور اپنی لینڈ سائز اور ریسورسز کے اعتبار سے وہ بھی بہت بڑی اکانومی ہے. G8 میں تھا، G8 سے اس کو نکالا گیا، وہ روس کی یوکرین پہ جو حملے کی وجہ تھی اس کی بنا پر. تو یہ پلیٹ فارم دنیا کی تین بڑی طاقتوں کے ایک ساتھ پارٹیسپینٹ ہونے کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے. اب اگر یہ سوال کہ اس میں دو ملکوں یعنی خاص طور پہ انڈیا اور چین کے آپس میں اختلافات ہیں کی وجہ سے پلیٹ فارم کی اہمیت میں کمی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی، بلکہ اس پلیٹ فارم پہ دونوں بڑے ملکوں کے بیٹھنے سے ایٹ لیسٹ ان کی کمیونیکیشن آپس میں رہتی ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا معاملہ رہتا ہے، جو صدر مودی نے کوشش کی تھی ادروائز بھی بائی لیٹرل بھی کہ یہ تعلقات بہتر ہوں. انہوں نے اپنے 9-10 سالہ دور میں، مگر چین کی طرف سے کچھ ایگریشنز ہوئے جس کی وجہ سے صدر مودی کی وہ کوششیں برآور نہیں ہو سکیں. لیکن پھر بھی اب یہ پلیٹ فارم تو ان دونوں کو ڈپلومیٹیکلی اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے. ابھی اس پلیٹ فارم میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، دو اور ملک شامل کیے گئے ہیں، ایک بیلاروس، دوسرا ایران. یہ دونوں ملک چین کے بھی ساتھی ہیں اور روس کے تو بہت ہی ساتھی ہیں، اور امریکہ اور مغربی دنیا کے بہت مخالف ہیں. امریکہ اور مغربی دنیا کی بہت شدید تنقید ہے بیلاروس پہ بھی، چونکہ بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ بہت زیادہ ہم نوا ہیں صدر ولادیمیر پوتن کے، اور ایران بھی ان کا ہم نوا ہے. تو یہ ایک اور چیلنج ہے کہ اس پلیٹ فارم میں دو ایسے ملک شامل کر لیے گئے مکمل ممبر کی صورت میں جن کی ٹھیک ٹھاک مخالفت یا مخاصمت مغربی دنیا کے ساتھ ہے، اور دونوں مغربی دنیا میں پسند نہیں کیے جاتے. پھر ایک اور بھی پیش رفت ہوئی ہے، یو اے ای کے بہت سارے ملک جیسے بحرین، یو اے ای کو اس میں یعنی پارٹیسپینٹ کنٹریز کے طور پر ابھی شامل کیا گیا ہے. اب یہ وہ ملک ہیں، بحرین، یو اے ای، یہ وہ ملک ہیں جو امریکہ کے بھی اتحادی ہیں، مگر چین اور روس کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، اب اس پلیٹ فارم میں بھی آ گئے. تو یوں
اس پلیٹ فارم میں 2 بڑے ممبر ملک آئے جو کھٹکتے ہیں مغربی دنیا کو، اور پھر جو مغربی دنیا کے اتحادی ملک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ٹھیک ٹھاک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اب آلموسٹ 50% دنیا کا یعنی اس پلانٹ کے 50% لوگوں کا ترجمان پلیٹ فارم ہے. اور یہ اب پلیٹ فارم بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس پلیٹ فارم میں موجود ملکوں کے آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، اس کے بھارت کے ساتھ ٹھیک ٹھاک اختلافات ہیں، اور چین کے ساتھ بھارت کے اختلافات ہیں، مگر اس کے باوجود آپس میں کمیونیکیشن کا یہ پلیٹ فارم ہے، آپس میں کوآپریشن کا یہ پلیٹ فارم ہے. اور یہ چین نے پلیٹ فارم بنایا تھا، اسی لیے اس کا نام شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، SCO، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. تو چین بھی سخت ناپسند ہے آج کل مغربی دنیا کو، اور یہ چین کے نام پر ہی پلیٹ فارم کا نام ہے. تو یہ بہرحال ایک پیرلل انسٹیٹیوٹ ہے، ایک پیرلل بلاک ہے، جس سے نہ تو بھارت باہر نکلنا چاہے گا 2 ملکوں سے اختلافات رکھنے کے باوجود، یعنی پاکستان اور چین سے، اور نہ ہی وہ چاہیں گے کہ بھارت باہر نکلے. تو اس لیے یہ پلیٹ فارم بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ آگے بالکل ایک آلٹرنیٹ وائس مزید کریٹ کرے گا. گزشتہ دنوں فرانس میں ایک 17 سالہ لڑکے نیہل کے پولیس شوٹنگ میں ہلاکت کی وجہ سے شدید نوعیت کے نسلی فسادات پھوٹ پڑے، جو اب تھوڑے سے تھمے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب آپ اس صورتحال پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. یہ فسادات جو ہیں غالباً فرانس میں اس طرح کے فسادات 2005 میں شاید ہوئے تھے. مطلب فرانس ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. ابھی یہ پینشن کے کچھ مسئلے پہ پچھلے چند مہینوں کے دوران پروٹیسٹ جاری تھے، مگر یہ ایک دم سے پھوٹے. جیسا یہ ایک عرب نژاد ایک نوجوان بچہ تھا بیچارہ 17 سالہ، یہ گاڑی چلا رہا تھا، پولیس نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، شاید اس نے گاڑی روکی نہیں یا ٹھیک سے روکی نہیں، اس کو ایک پولیس آفیسر نے شوٹ کر کے مار دیا. اس کے بعد یہ فسادات جو ہیں پورے فرانس میں پھیل گئے. اب وہاں پہ بہت ساری نئی ڈیبیٹس جنم لے رہی ہیں، صرف فرانس میں نہیں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، بھارت میں، کہ یہ جو نیو امیگرینٹس کمیونٹی ہیں جو اتنی تیزی سے پھیل گئی ہیں، کیا یہ اس سچویشن کی ذمہ دار تھیں، یا کیا وجوہات ہیں کہ آفٹر آل ہزاروں گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا، سینکڑوں عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، اور کئی افراد اس میں جان بحق ہو چکے ہیں، سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں، اور پورے کا پورا فرانس پیرالائز ہو گیا. اور اب اس ساری صورتحال کے نتیجہ میں پورے یورپ میں ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے کہ آفٹر آل یہ امیگریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا جو گیٹوز بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ ایک کنسرننگ جو ایلیمنٹ ہے، یہ ویسٹرن ورلڈ کے کوٹ ان کوٹ جو فار رائٹ گروپس ہوتے ہیں، جو رائٹس کے گروپس ہیں، میں رائٹس اب کہتا ہوں تو وہ مطلب فار رائٹس ہی آپ کہہ لیجیے، ان میں ایک ریاکشن جنم لے رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں سویڈن میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی. مطلب میں بالکل حامی نہیں ہوں فریڈم آف ایکسپریشن کو ماننے کے باوجود کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ یا مذہبی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جائے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے مطلب کمیونل رائٹس پھوٹتے ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. اب جو فرانس میں ہوا پریسائزلی، اس کو اگر دیکھتے ہوئے اس واقعے کی روشنی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 2020 کا سال تھا جب امریکہ میں ایک بلیک شہری جارج فلائیڈ کو اسی طرح ایک پولیس کانسٹیبل نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مارا تھا. تو فسادات امریکہ میں پھوٹ پڑے تھے. تو امریکہ کا وہ واقعہ ہو یا فرانس کا یہ واقعہ ہو، یا دنیا میں کہیں بھی، خاص طور پر مغربی دنیا میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، تو اس ایک واقعے کی بنا پر اتنا کچھ جو ہوتا ہے، تو پھر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس معاشرے کے اندر بہت کچھ پک رہا ہوتا ہے جو کسی وجہ کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب کوئی وجہ سامنے آتی ہے تو پھر لاوا پھٹ پڑتا ہے. یہی مجھے لگتا ہے کہ فرانس میں ہوا. اب یہ صورتحال تھوڑی کنٹرول میں آئی ہے. نیچرلی اس صورتحال
پہ قابو پا لیا جائے گا مزید آنے والے دنوں میں، مگر یہ لاوا پھر اندر دب جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ آگ باہر کو بھڑکی تھی اور یہ آگ مکمل طور پر بجھا دی گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی گمبھیر سوال ہے. کیا حالیہ فسادات کی وجہ صرف اس نوجوان کی موت ہے یا اس انریسٹ کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور محرکات بھی ہیں؟ آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے وہی بات جو میں بھی کر رہا تھا، آپ کا یہ سوال اسی بات سے جڑا ہوا ہے. میں نے کچھ بات ابھی ادھوری چھوڑی تھی اور میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے پھیلاتا ہوں. وجوہات یقینی طور پر بہت ساری ہیں. جو فرانس کا میڈیا بھی بات کر رہا ہے، میں فرانس 24 جو ٹی وی چینل ہے وہ خصوصی طور پر آج کل دیکھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرانس کے انٹلیکچوئلز، جرنلسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کیا کہہ رہے ہیں. پھر جو مغربی دنیا کے اوور آل جو سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر ہیں، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں. وجوہات یقینی طور پر بہت زیادہ ہے. اس سارے تناظر میں یو اے ای کے ایک منسٹر نے کچھ سال پہلے کہا تھا، وہ بات پھر اب لوگ سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں. اس منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ مغربی دنیا جو اپنے اندر انریسٹ کے بیج اپنی لا علمی کی وجہ سے یا ہماری دنیاؤں کو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے صاف واضح طور پر کہ مسلم دنیاؤں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو بیج مغربی دنیا بو رہی ہے اس کے نتائج نکلیں گے اور وہ نکل رہے ہیں. یہ بات کسی مغربی اسکالر نے نہیں کہی، یہ بات کسی ہندو اسکالر نے نہیں کہی، یہ بات ایک مسلم پولیٹیکل لیڈر نے کی ہے. اب دیکھیے پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے. اب کینیڈا میں بھی پوری دنیا کے لوگوں کے گروہ رہ رہے ہیں، امریکہ میں بھی رہتے ہیں. خود یو اے ای کے جو منسٹر یہ بات کر رہے ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں کہ یو اے ای میں کتنے بڑے بڑے ڈفرینٹ ڈائیورس گروپ رہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں، خاص طور پر یو اے ای ہو، قطر ہو، دوحہ ہو، سعودی عرب ہو، وہاں اس طرح کے فسادات نہیں ہوتے. اس کا جواب لوگ یہی دیں گے کہ جی وہاں پہ انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ جی ڈیموکریسی نہیں ہے. اب میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیا یہ فسادات، لوٹ مار، ہزاروں گاڑیوں کا جل جانا، یہ پھر ڈیموکریسی کا تحفہ ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ جائیں، ٹھیک ہے وہاں ایشوز ہیں، انسانی حقوق کے ایشوز تو پھر ہر جگہ پہ ہیں، وہاں پہ ایشوز ہیں، مگر کیوں وہاں پہ لوگ بس اپنا کام کرتے ہیں اور زندگی اپنی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے کچھ سپورٹرز نے سعودی عرب میں ایک بار مسجد نبوی کے اندر وہ پاکستانی جو ان کو نہیں پولیٹیکل پارٹیاں پسند، ان پر اوئی توئی کرنے کی کوشش کی تھی. بس ایک ہی واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسا واقعہ ہو. مطلب اگر سعودی عرب کے ہاں وہ چھوٹ دے دی جاتی تو وہاں پہ تو پھر پرچم جل رہے ہوتے، بلڈنگوں پر آگ لگائی جا رہی ہوتی. تو ان ملکوں کو پتہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہاں بٹھا کر رکھا ہوا ہے، یہ اگر اپنے اپنے ملکوں کا بیگیج یہاں پہ لائیں گے اور ان کو ذرا سی بھی ہم نے چھوٹ دی، ذرا سی بھی ان کو تیلی دی اور ماچس فراہم کی تو آگ ہی آگ لگے گی. وہ ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی سعودی عرب میں، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اٹھایا، لوگوں کو ڈپورٹ کیا. پھر میسج تھا کہیں پہ ایک پتہ نہیں ایک کسی جی سی سی کنٹری میں کہیں چھوٹا سا کوئی پروٹیسٹ بھی کرنے کی عمران خان کے لوگوں نے کوشش کی تھی، بس ایک ہی پروٹیسٹ بس آدھا ادھورا ہوا، اس کے بعد پھر کسی کی ہمت نہیں ہے، وہ نکلا. اچھا چین آپ کے سامنے، یہ بات تو نہیں ہے. اب ہمیں سوچنا ہوگا، یہ بحث میں چاہوں کہ ہم ٹیگ ٹی وی پہ کریں. اب چائنا میں بھی بہت کمپلیکس ایشوز ہیں. چائنا اس وقت انفراسٹرکچر اس کا اتنا بڑا ہے اور وہ دنیا کے ساتھ مطلب اپنی ترقی میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا. فرینکلی ہمیں یہ بات تو ماننا پڑے گی نا. ٹھیک ہے چائنیز سسٹم کی بہت ساری چیزوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اگر چائنا اس کو لینینسی دیتا ہے جس طرح فرانس اور مغربی دنیا میں ہے، جو بات یو اے ای کے منسٹر نے کہ اب ہمیں سوچنا ہوگا ایمانداری سے. صرف سمپلی یہ کہہ دینا جی وہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں جمہوریت ہوگی، تو کیا جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آگے لگا دی جائیں؟
جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ گن وائلنس کو فروغ کر دیا جائے. جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ جس کو چاہے قتل کرنا ہو اس کی جو ہے، جیسے مغربی دنیا میں ہم کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں، لوگ لکھ کے لگا رہے ہیں مختلف طرح کے گروپ کہ جی یہ ہمارے نشانے پہ ہے، وہ نشانے پہ ہے. یہ جمہوریت ہے. اب یہ سوچنا ہوگا دنیا کو. مطلب دنیا کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ بدماشی اور بدامنی کے لیے جمہوریت کو ٹول بنا لے. تو اب یہ جو سچویشن فرانس میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گیٹوز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ فرسٹریشن ہے، لوگوں کو سہولیات نہیں ہیں. میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، انٹلیکچوئلز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ غریب لوگ ہیں، غریب گیٹوز ہیں، ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں، ان کو تو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ پھر باہر نکلتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. بھئی آفٹر آل کیا کینیڈا میں ہم رہ کے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کیا جو مین سٹریم کینیڈینز ہیں، جو سیٹلر نیشنز ہیں، انہوں نے کوئی سارے جو اپرچونٹیز ہیں زندگی کی، کوئی اپنے ہاتھ میں کنٹرول تھوڑی کی ہوئی ہیں. یہااں پہ ہزاروں ٹم ہارٹنز، پیٹرول پمپ، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، وہ مطلب مسلمان بھی اون کرتے ہیں، شری لنکن بھی اون کرتے ہیں، سکھ بہن بھائی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، مڈل ایسٹرن بھی کرتے ہیں. مطلب سب کے پاس 19-20 کے فرق کے ساتھ اپرچونٹیز ایکول ہیں. اب یہ وکٹم ہوڈ کا کارڈ کب تک کھیلیں گے؟ اور ڈیموکریسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کیا قتل عام کرنا، آگیں لگانا، لوٹ مار کرنا اپنے ہی ملک کی. مطلب کینیڈا میں اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو میرا دل خون کے آنسو روئے گا. اس لیے کہ میں کینیڈین ہوں، آپ کینیڈین ہیں، ہم سب کینیڈین ہیں، چاہے ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، سیریا سے آئے ہیں. ہمیں اس ملک کو اون کرنا ہے اور اس ملک میں کسی قسم کی لا قانونیت اور توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دینی. اب یہ اس کا جواز کہ نہیں جی یہ جو ہمارے گیٹوز ہیں، یہ جو علاقے ہیں، گوروں نے کو اچھا سلوک نہیں کیا تھا. اٹھیں، رائز ہوں، ہاتھ میں ڈنڈے اور یہ جو آگ لگانے والے جو تحفے ہیں ان کو چھوڑ کے کام کریں. یہ سوسائٹی، یہ سوسائٹی موقع دیتی ہے. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. ہم نے یہاں پہ پیزا ڈیلیور کیے ہوئے ہیں، ہم نے یہاں پہ ٹیکسیاں چلائی ہوئی ہیں اور فخر سے یہ کام کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رستے اور راہیں ساری موجود ہیں. اب یہ کہنا کہ جی نہیں یہ سوسائٹی کے جو ڈپرائیوڈ حلقے ہیں، میں نہیں مانتا. امریکہ، کینیڈا، مغربی دنیا، میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ ایک سسٹیمک ریسزم ضرور ہے، مگر اس سسٹیمک ریسزم کا مقابلہ بہادری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. جو ریسسٹ ہیں، ہمیں ایسے ریسسٹ زندگی میں کئی گورے وورے ملے ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ اف یو آر ایکول سٹیزن وی آر ایکول سٹیزن ٹو. انہوں نے کہا کہ یو گائز کم فرام ایتھنک کمیونٹی، مائنورٹی. اس کا نو، ہاؤ دا ہیل آر یو ٹاکنگ us and telling us we are minority and ethnic? We are not. We are full-fledged Canadian. Canadian citizenship gives us a right and we take the ownership and we will build our Canada together. تم اس ملک کے مامے نہیں اور ہم اس ملک کے مامے نہیں ہیں. آؤ ہینڈ شیک کریں، ہم اپنے ایکسنٹ میں انگریزی بولیں گے، تم اپنے ایکسنٹ میں انگریزی بولو، مل کے کام کریں گے. سمجھ آ گئی ان کو بات کی. جب ان کو یہ پتا چلے گا فرینکلی مین سٹریمز کو کہ یہ بالکل ہی اپنی الگ تھلگ دنیاؤں میں رہنے والے ہیں، اور ہم ان کو یہ امپریشن دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم بھی اپنی الگ تھلگ دنیا میں رہیں گے کینیڈا میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ ملٹی کلچرل موزیک لے کر چلیں گے. ایسا نہیں ممکن. اگر دوسرے کو ہم اپنا سموسا کھلانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا برگر ٹیسٹ کرنا ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں مل جل کے رہنا ہوگا. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے سماج میں. اب یہی جو فارمولہ کینیڈا میں کہہ رہا ہوں، یہی فرانس میں لگ رہا ہے. یہی سب ایشوز ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کو میں سم اپ اسی طرح ہی کر سکتا ہوں. فلسطین کے مہاجر کیمپ جنین کی طرف چلتے ہیں. اس میں اسرائیل کا حالیہ آپریشن کہا جاتا ہے کہ یہ اس عرصے کا سخت ترین 20 سال کے دوران یہ سخت ترین بتایا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ واقعی بڑا ایک الارمنگ معاملہ ہے وہاں پہ، اور آج کے سوشل میڈیا کی اوپن دنیا میں
فلسطین اسرائیل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سینکڑوں ولاگز موجود ہیں جو جاتے ہیں دکھاتے ہیں. واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے جو علاقے ہیں ان پہ کافی کڑی ان حرکت و سکنات ہے اور سب کچھ ہے. لیکن یہ بات بھی ایک ریالٹی ہے, مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارے جو جیوز بہن بھائی ہیں وہ دنیا میں بہت کم نمبرز میں ہیں. اسرائیل could be 6-7 ملین پیپل. وہ اپنے بہت زیادہ ریسورسز یہ جنگ و جدل جدید ٹیکنالوجی پہ نہیں لگانا چاہیں گے, مگر وہ بہت انسیکیور ہیں اسرائیلی بھی, چونکہ ماضی میں ان پر بہت زیادہ دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ ان پر اٹیکس ہو چکے ہوئے ہیں. اب مصیبت یہ ہے جو معاملہ فرانس میں ہے اس کے بڑے لیول پہ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ خود فلسطین کے جو علاقے ہیں, جو شہر ہیں, قصبے ہیں, وہ گیٹوز بنے ہوئے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹلی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی ہم وکٹمز ہیں. اچھا ہیں بھی وکٹمز, ہو بھی جاتے ہیں. جب آپ ظاہر اپنے آپ کو گیٹو میں بند کر لیں گے, پولیٹیکل پارٹیوں کے اعلیٰ کار بن جائیں گے, ان کے ووٹ بینک بن جائیں گے, تو پھر آپ وکٹم بھی بن جائیں گے, ایسی بات بھی نہیں. پھر آپ وکٹم کا کارڈ بھی کھیلیں گے. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے سے چلا آنے والا تنازع ہے. اب یہ ہے جی کہ ہم نے اپنی زمین فلسطین کی واپس لینی ہے. یہ اب جو جہادی گروپ ہیں یہ کوئی 70-75 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, ان کا بزنس اس میں ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ انہی میں سے پھر کچھ جو دوسری سے تیسری سے چوتھی جنریشن کے جو لوگ ہوتے ہیں, ریئیکشنری لوگ ہوتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں جی کہ ہم جہادی کاروائیاں کریں گے. اب یہ جو جنین کے مہاجر کیمپ ہے وہاں پہ ہوا کیا, بہت زیادہ جہادی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. یہ بات خود لیفٹ کا میڈیا بھی مان رہا ہے, اسرائیل کی مکمل مذمت کرنے کے باوجود یہ بات وہ بھی مان رہا ہے. اب وہ حماس کے بھی, فتح کے بھی اور فلاں ڈین کے اپنے اپنے گروہوں سے ناراض جو گروپ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے. مصیبت کیا ہوتی ہے کہ ایران بھی ان کو ایک زمانے میں سپورٹ کر رہا تھا, شاید ابھی بھی تھوڑی بہت کر رہا ہو, لیکن آج کل ان کی سپورٹ کے لیے کچھ زیادہ نہیں بول رہا, کیونکہ ایران کی سعودی عرب سے دوستی ہو گئی. سعودی عرب اب اس طرح بورڈ میں اس جہاد میں رہا نہیں جب سے محمد بن سلمان آئے. اب یہ جب دیکھتے ہیں یہ جہادی گروہ کہ ان کی سپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن وہ تو جہادی ہوتے ہیں, ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ پھر نہ اپنے طور پر وہ بڑے مافیا سے چھوٹے مافیا میں ڈال جاتے ہیں, اور اپنے طور پر پھر وہ غسیلے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم کم مدد دے رہے ہو, ہم وہاں سے لے لیں گے, ہم ڈرگ کا پیسہ اٹھا لیں گے, ہم اللیگل کام کر لیں گے, ہم جہاد رہیں گے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں. اب اسرائیل کی نو ٹالرنس پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ ہیوی ہینڈڈلی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یعنی آپریشنز کرتے ہیں. اسرائیل کی جو انٹیلیجنس کی انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ اب سارے جہادی اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ جنین کے ریفیوجی کیمپس جو مختلف بنے ہیں وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں, اور یہاں سے وہ اب کوئی اسرائیل کے خلاف آپریشن کریں گے, اور کچھ انہوں نے شروع بھی کر دیا. اب اسرائیل ہیوی ہینڈڈلی انہوں نے مطلب وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے طے کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ جو نئی مشرومنگ ہو رہی ہے جہادیوں کی, یہ اس سے پہلے کہ ذرا بڑھ کے ہمارے اوپر حملہ آور ہوں, تو ہم آپریشن پہلے ہی کرتے ہیں, وہ پری ایمپٹیو. انہوں نے کہا ان کا پہلے ہی کلا کما کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بڑی شدید صورتحال پیدا ہوئی, کیونکہ پچھلے دنوں ایک آپریشن میں 7 لوگ مارے گئے تھے فلسطینی. اب یہ جو آپریشن ہوا ہے جنین کے, یہ کوئی 12-13 لوگ مارے گئے, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. ویسے تو ایک شخص بھی مطلب بیچارہ معصوم خاص طور پر مارا جائے تو وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا نمبر ہے, جہاں کہیں بھی ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ فلسطینی ہو. تو وہ خوشائن بات تو نہیں ہے, مگر بدقسمتی سے یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی خطرناک ہے. میرا یہ خیال ہے, اس پہ میں یہی کہوں گا کہ جب تک یہ فلسطینی لیڈرز, خاص طور پر جو جہاد کا بزنس کرنے والے گروپس ہیں, حماس اور فتح اور یہ وہ, ان کو سنسیئرلی سوچنا ہوگا کہ کب تک یہ اپنے معصوم لوگوں کو ورگلاتے رہیں گے اپنے جہادی کاروبار کے چکر میں. کوئی ان کو کچھ نہیں زمین چمین ملنی انٹل انلیس یہ امن کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ میز پہ نہیں بیٹھتے. اور اگر ان کی طرف سے امن کی ایشورنس امریکہ مغربی دنیا کو ہوگی تو ان کے بھی دن پھر سکتے ہیں, اور اسرائیل کے بھی یہ آپریشن ختم ہو سکتے ہیں. ایون کم تو پہلے مرحلے میں کم ہوں گے, مگر یہ صورتحال ابھی تو کہیں دور ہے.
کچھ عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اس کے باوجود عرب اسرائیل مسئلہ حل کیوں ہوتا نظر نہیں آتا؟ دیکھیں، یہ اب عرب اسرائیل مسئلہ نہیں رہا، یہ اب اسرائیل حماس فتح مسئلہ رہ گیا۔ یہ ایون اسرائیل فلسطین مسئلہ بھی اتنا نہیں رہا جتنا کبھی ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں ابھی جو عرب کونسل ہے، اسلامک کونسل آف عرب کنٹریز جو ہے، واٹ ایور، مجھے اس کا نام ایک دم سے بھول رہا ہے، بہرحال انہوں نے بھی مذمت کی، اسرائیل کی کرنی بھی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ ایک پولیٹیکل کنزمپشن ہوتی ہے، کمپلشن ہوتی ہے، انہوں نے بھی کی، اور آف کورس مذمت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کا یہ ایکٹ کافی ہیوی ہینڈڈ بھی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے دنیا کے گروپ بات تو کریں گے، اس پہ بہت سارے اور ملک بھی بات کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ فرانس بھی سمجھ رہا ہے، فرانس خود مطلب چھوٹے موٹے لیول پر ہی صحیح، بلکہ کافی اب بڑا لیول ہو گیا، خود انہی حالات سے گزر رہا ہے، تو لیکن اس کے باوجود فرانس کی طرف سے بھی چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ آئی کہ اس مسئلے پہ قابو پایا جائے، اور بھی مغربی ملکوں کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسرائیل کی مذمت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی دونوں پارٹیاں اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے، یہ اب عرب اسرائیل ریئلسٹیکلی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ عرب ممالک، بحرین بھی غالباً، یو اے ای تو پکا آلریڈی بہت اچھے دوست ہیں اسرائیل کے ساتھ، سعودی عرب کی بھی کوئی خاص مخاصمت نہیں رہی، اور ایجپٹ کی بھی اس طرح کی مخاصمت نہیں ہے، جارڈن جو ساتھ ہے اس کی بھی کوئی مخاصمت نہیں ہے، سوائے یہ کہ جارڈن پہ پیلسٹینین ریفیوجیز کا دباؤ بڑھتا ہے جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی اسرائیل عرب ایشو نہیں رہا، یہ اسرائیل حماس فتح ایشو۔ اچھا، ایون اب ایران بھی اتنا آن بورڈ نہیں رہا جتنا ہوا کرتا تھا، ہے ابھی بھی تھوڑا بہت، اس نے بات بھی کی ہے، لیکن اتنا آن بورڈ ایران بھی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے، اسٹیٹمنٹ اور ہے، مگر وہ تو خود سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے، اور وہ پیغام اندر ہی اندر یو اے ای سے جا رہا ہوگا ایران کو بھی کہ بھئی اب کام ڈاؤن، اب یہ جو ہے حماس کی مدد اس طرح نہیں کرنی، لیکن ایک دم چیزیں راتوں رات تو ریورس نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ مسئلہ بہتری کی طرف ضرور جائے گا، اس تمام تر فرسٹریٹڈ سچویشن کے باوجود بہتری کی طرف جائے گا، مگر ابھی اس میں کچھ سال لگیں گے۔ چلیے آخر میں پاکستان کی حالیہ سیاسی و اقتصادی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو آج عدالتوں نے کافی ریلیف دیا ہے، اس سب کے تناظر میں آپ کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاسی اقتصادی صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی ہے پاکستان کے تناظر میں، اگر ہم دیکھیں اقتصادی اس لیے بہتر ہوئی کہ پچھلے ہفتے آئی ایم ایف نے $3 ارب یعنی $3 بلین سٹینڈ بائی کی صورت میں دی، تو کوئی نہ کوئی پاکستان کو ایک ایشورنس مل گئی، کچھ پیسے مل گئے، جس کی بنا پر اب سعودی عرب بھی اور دوسرے ملک بھی، خاص طور پر عرب ملک بھی کچھ مدد دے دیں گے، اور خود شہباز شریف نے کہا کہ یہ جو ان کو آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی کا ایک معاہدہ ملا ہے، اس کی وجہ چین سے ملنے والے 5 ارب روپے تھے، چین ناراض تھا عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، یہ پکی بات ہے۔ تو اب یہ گورنمنٹ جو ہے، پہلے تو کچھ 2 مہینوں سے کچھ سیاسی طور پر تھوڑی سی سیٹل ہوئی، اگرچہ یہ گورنمنٹ بھی جانے والی ہے، اس گورنمنٹ کا جانا نیچرل ہے، یہ اب اگلے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی اور وہاں پہ پولیٹیکل ٹرموائل نہ ہوا۔ پاکستان کے پولیٹیکل حالات پہ ہم کوئی لمبی پشین گوئی نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ 3 مہینے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتے، وہاں تو 1 ہفتے کا نہیں پتہ، لیکن اپیرنٹلی جو نظر آتا ہے، ابھی عمران خان کی پارٹی سب سے زیادہ پولیٹیکل ڈسرپٹیو پارٹی تھی، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تتر بتر کر دیا آلموسٹ، وہ بہرحال ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ لگتا ہے اگر یہ الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں تو عمران خان سرکار میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ سب سے ڈسرپٹیو مائنڈ سیٹ کی پارٹی ہے، ان کی پارٹی کو کافی حد تک توڑ دیا گیا۔ اب اسی وجہ سے یہ کچھ اکنامک اسٹیبلٹی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع ہو گیا، ڈالر کی قیمت گرنا شروع ہو گئی، روپے کی قیمت تھوڑی بڑھنا شروع ہو گئی، تو یہ مطلب تھوڑی سی بہتری ہونا شروع ہوئی۔ پاکستان از کمنگ بیک ٹو انٹرنیشنل اسٹیج جتنے جوگا ہے، مطلب کوئی خاص تو نہیں ہے،
لیکن ہے تو دنیا کی 5ویں چھڑی پاپولیشن وائز پاور ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے اور ہنسی آتی ہے جب پاکستان کے ٹی وی کے اینکرز کہتے ہیں ہم 5ویں بڑی طاقت ہے, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ بھئی 5ویں بڑی طاقت یا 6ٹھی بڑی طاقت واٹ ایور نمبر جو بھی ہے, یہ تو پاپولیشن کے اعتبار سے ہے. باقی آپ اکانومی کے اعتبار سے, دنیا میں پوزیشننگ کے اعتبار سے آپ شاید 100ویں نمبر پہ بھی ہارڈلی نہ آتے ہوں گے. لیکن بہرحال چلیے خوش ہونے میں کیا حرج ہے. لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ پاپولیشن کے اعتبار سے تو 5واں 6ٹھا ملک ہے, اور ظاہر ہے اگر اتنی بڑی پاپولیشن ہوگی تو آپ کے مسائل بھی ہوں گے, ان مسائل کا حل ہونا ضروری ہے. تو وہ جو مسائل ہیں حل ہونا تھوڑے شروع ہوئے ہیں, کوئی زیادہ نہیں, تھوڑے شروع ہوئے ہیں. اب اگر وقت پہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان کی سرکار پھر سے بن جاتی ہے, ہنگ پارلیمنٹ جیسے کہ اس وقت ہے ایسی ہی ہنگ پارلیمنٹ بن جاتی ہے, تو یہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری جیسے بھی لوگ ہیں, کوئی بڑے مطلب آئیڈیل پالیٹیشنز یا ویژنری لیڈرز تو نہیں ہیں, مگر پھر بھی ملک چلانا کسی نہ کسی حد تک جانتے ہیں. اور امید کرتا ہوں میں کہ پچھلے جو بہت سارے تجربات ہیں ان سے یہ سبق سیکھیں گے, تھوڑا بہتر چلا لیں گے. اب یہ انڈیا کے خلاف جو باتیں کرتے رہتے ہیں, کشمیر ریٹر کرتے رہتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں ان کی وہ پولیٹیکل کمپلشنز ہیں, وہ اس کے بغیر تو وہاں نظام ہی نہیں چل سکتا. لیکن بہرحال یہ کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی دیکھنے کو ملتی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ان کے جو آگے خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے جو ہم نے 4 جولائی کو ان کی عدالتوں میں ریلیف ملا, پیشی دیکھی, تھوڑی بہت ریلیف ان کو ایک بار پھر ملی, کوئی پہلی بار ریلیف نہیں ملی. ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتا ہوں. وہ پری ایمپٹیو سب کو ڈرا رہے ہیں. اب وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, چونکہ ان کو پاکستان کے ٹیلی ویژن تو دکھاتے نہیں ہیں, تو وہ ڈیلی کی طرح جس طرح ہم شو کرتے ہیں اس طرح ڈیلی کی طرح وہ ایک سپیچ کرتے ہیں, اور وہ یوٹیوبر ہیں اس وقت. تو ایز اے یوٹیوبر انہوں نے پہلے ہی پری ایمپٹیو لوگوں کو بتایا, اپنے سپورٹر کو بتایا جو 3-4 لاکھ دیکھتے ہیں کہ بھائی مجھے کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن آج پھر ان کو یعنی 4 جولائی کو پھر ان کو ریلیف ملی عدالتوں سے, ان کو پھر تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ ریلیف ان کو کچھ ملے گی. پاکستان کی عدالتیں اور جو پاکستان کے اندر کے نظام کے لوگ ہیں, ایون فوج کے اندر ابھی بھی ان کے حامی موجود ہیں, عدالتوں میں تو ان کے اچھے خاصے حامی موجود ہیں. لیکن پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھتی رہتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے صرف خلاف ہی ہے, وہ دوسروں کو بھی عمران خان کا ہوا دکھاتی رہتی ہے. وہ بھی تو ڈبل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. تو اس ریلیف کے باوجود لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو آئندہ 2 ہفتوں کے دوران کسی وقت شاید گرفتار کر لیا جائے, تاکہ اگلے الیکشن جو ہیں یا اگلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ذرا سکون سے بن جائے, اور پھر اس کے بعد عمران خان ہوں گے اور یہی سیاسی جماعتیں ہوں گی. یہ میدان اسی طرح رہے گا, ایسا نہیں ہے کہ عمران خان اس میدان سے خالی ہو جائیں گے. تو یہ میدان ابھی تک کی جو صورتحال ہے ایسے ہی رہے گا کہ وہ جیسے نورا کشتی والا معاملہ ہوتا ہے نا, کہ کبھی تم تھوڑے نیچے, کبھی ہم تھوڑے حاوی, کبھی تم ڈاؤن, کبھی ہم اپ. تو اس طرح کی صورتحال وہاں پہ چلتی رہے گی, اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مجھے پاکستان کا پولیٹیکل مستقبل نظر نہیں آتا. آج کا طاہر گورا شو بلا تکلف میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.